شکریہ الہاد صاحب. میں فاخر ادیب آپ تمام کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں. دوستان ادب، آج ہم جس عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، انور جلال پوری، ایک ایسی ناقابل فراموش شخصیت جس نے نظامت کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنی ایک مخصوص پہچان بنائی. تقریباً 4 دہائیوں تک انہوں نے اردو کا دکھ اور کشش اپنے بالیدہ لہجے میں بیان کیا. مسلمان، سکھ، ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے. دوستو، انور جلال پوری کی شخصیت صرف مشاعروں تک محدود نہیں رہی. فلم کا پردہ ہو یا ٹیلی ویژن کے سیریل کا اپنا گلیمر، اکبر دا گریٹ، دوسری فیچر فلمز، ان میں ان کی آواز، ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا مخصوص انداز گاہے گاہے نظر آتا رہا. میں ذکر کرنا چاہوں گا نظامت کا، مشاعروں کی نظامت کا. آج کل تو یہ ہے کہ ہر مشاعرے میں اگر ہم تلاش نہ بھی کریں تو 5-7 ناظم بآسانی دستیاب ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس مخصوص نظامت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو باترتیب ہے، شعوری قدریں لیے ہوئے ہے. مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس نظامت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کا میں چشمدید گواہ ہوں، اور جو عمر قریشی سے شروع ہو کر ہلال بدایونی تک آتی ہے. ورنہ مشاعروں کی نظامت کا آج جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. میں اپنی عمر کے تقریباً 25-30 برس پہلے جانا چاہتا ہوں جہاں عمر قریشی صاحب کی آواز، ان کی علمی حیثیت، مشاعروں پر ان کی بھرپور گرفت مجھے مجبور کر دیا جس نے ان کو سننے کے لیے. اور واقعی وہ میرا بڑا شروعاتی دور تھا. میں آج بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمر قریشی صاحب کے لیے زمانے کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا. یعنی ایک نامعروف شاعر بھی رات میں اگر ان کے نظامت سے اس کا گزر ہو جاتا تھا تو صبح وہ معروف ترین شاعر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا. یہ ان کی مشاعرے کی نظامت کا ایک فن تھا. اس کے بعد دور آیا ملک زادہ منظور صاحب کا. وہ گھن گرج والی آواز، اردو کی اعلیٰ روایتوں اور زبان کی بلند پایا قدروں سے ان کا قریبی رشتہ. آپ تمام حضرات واقف ہیں کہ تمام عالم میں ملک زادہ منظور صاحب کا ایک دبدبہ رہا، بھرپور ضرورت مشاعروں کی رہے. اس کے بعد سلسلہ آتا ہے انور جلال پوری صاحب کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچپن کی طرف دیکھیں تو اسکول میں ایک جھنڈی دوڑ ہوا کرتی تھی. یعنی ایک بچہ جھنڈی لے کے دوڑتا تھا، دوسرے بچے کو دیکھ کے رک جاتا تھا، وہ دوسرا بچہ جھنڈی لے کے آگے دوڑتا تھا، پھر رک جاتا تھا، پھر دوسرے بچے کو دیتا تھا. یعنی یہ وہ زمانہ تھا جہاں یہ جھنڈی دوڑ پوری کامرانیوں کے ساتھ اپنے عروج پہ تھی. اسی زمانے میں یعنی انور جلال پوری صاحب کے اور منصور عثمانی صاحب کے عروج کے زمانے میں ہم جیسے لوگوں نے بھی کوشش کی اور الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق کامیاب بھی ہوئے. لیکن میں یہاں انور جلال پوری صاحب کا اخلاق آپ کے سامنے اخلاق کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا. ایک مشاعرہ آسنسول کلکتہ کے قریب ایک شہر ہے. میں اس مشاعرے کی نظامت کر رہا تھا. مشاعرے کے ختم ہوتے ہی معراج فیض آبادی صاحب نے مجھے فون دیا کہ فاخر انور بات کریں گے. دوسری طرف وہی پرکشش ٹھہرا ٹھہرا لہجہ کہ فاخر بھائی، آپ نے ایک شاعر کو پڑھوانے سے پہلے ایک جملہ بولا اور رات کے 3 بجے تک
میں اسی انتظار میں تھا کہ مشاعرے کی نظامت ختم ہو تو میں آپ کو مبارکباد دوں، اور وہ جملہ بہت خوبصورت تھا کہ اے تلسی، اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کر، دل سے یا بغیر دل کے، کیونکہ زمین میں پھینکے گئے الٹے سیدھے بیج بھی ایک دن پودے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار مشاعروں میں ان کا ساتھ بھی رہا، لیکن وہ شفقت، وہ محبت اور وہ حوصلہ افزائی مجھے بہت کم لوگوں میں نظر آئی۔ حالانکہ ہمارا جو شعراء اکرام کا ایک دائرہ ہے، ماحول ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اندرونی طور پر اگر دیکھا جائے کہ ندیم فروخ اگر میراتھن مشاعرے کے لیے آواز دیتے ہیں تو کوئی شاعر، کوئی ناظم ایسا نہیں ہے جو ان کی آواز پر لبیک نہ کہے اور وہ میراتھن مشاعرہ ایک تاریخ بن جائے۔ معین شاداب کی آواز کہیں سے بھی آئے تو وہ ایک اپنائیت سے بھرپور آواز ہے، ادب سے ایک جڑی ہوئی ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کی آواز۔ تو میں بات کر رہا ہوں اس وقت آپس کے تعلق کی۔ یہ سب چیزیں ہم نے انور جلال پوری صاحب سے سیکھی، اور اسی لیے آج ہم ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں جو مشاعرے کے مائک پر آتے ہیں، عوام کی محبتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ انور بھائی کے بارے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی فنکار ایسا نہیں ہوتا کہ جو محنت نہ کرے۔ ہر فنکار چاہتا ہے کہ وہ عروج پائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی جس فنکار کی محنتوں پر مہر لگا دیتی ہے، وہ فنکار زمانے میں عزت، شہرت، احترام اور مقبولیت پاتا ہے۔ انور جلال پوری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، ان کی محنت، ان کا فن، ان کا اخلاق، اینڈ ہی واز ٹوٹلی ڈیووٹڈ فار اردو۔ میں مبارکباد دوں گا ایک بار پھر ہلال بدایونی صاحب کو کہ وہ بہت خوبصورت و تعمیری عمل سے لگے ہوئے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں۔ ہم تمام ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شکریہ۔